تب پریزادوں کے بادشاہ نے بے شمار زر و جواہر حاتم کے سامنے لا رکھے، مگر حاتم نے کہا، حضور مجھے یہ زر و جواہر نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے قول کے مطابق جو چیز مانگوں وہی حضور عنایت فرما دیں۔ حاتم نے کہا، حضور یہ مہرہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس غلام کو عنایت ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، شاید یہ مہرہ حارث سوداگر کی بیٹی نے تم سے مانگا ہے، لیکن خیر تم سے وعدہ کیا ہے اور اب وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے مہرہ اپنے ہاتھ سے اتار کر حاتم کو دے دیا اور کہا، لیکن یاد رکھنا یہ مہرہ اس کے پاس نہیں رہے گا، کسی نہ کسی طرح میرے پاس واپس آ جائے گا، یہ ایسی چیز ہے جو آدمی کے پاس نہیں رہ سکتی۔ حاتم نے کہا، حضور مجھے تو سوداگر زادی کی شرط پوری کرنے سے مطلب ہے، جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ جو چاہے کریں۔ حاتم نے وہ مہرہ اپنے بازو پر باندھا تو زمین میں جتنے خزانے چھپے ہوئے تھے سب اسے نظر آنے لگے۔ دل میں سوچنے لگا کہ سوداگر زادی نے بھی یہ مہرہ اسی لیے منگوایا ہے۔ پھر وہ بادشاہ سے رخصت ہوا۔ بادشاہ نے پریزادوں کو حکم دیا کہ حاتم کو تمام زر و جواہر سمیت فروکاش بادشاہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ پریزادوں نے ایسا ہی کیا۔ حاتم نے تمام ماجرا اسے سنایا اور نور ریز درخت کے پانی کے لیے اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر وہ تمام زر و جواہر ان دیوؤں کو بخش دیے جو پانی لائے تھے۔ وہ ایک رات بادشاہ فروکاش کا مہمان رہا اور دوسرے دن صبح سویرے دیو اسے غار سے باہر چھوڑ گئے۔ حاتم شہر صورت میں داخل ہوا اور فوراً سوداگر زادی کے پاس پہنچ کر پریزادوں کے بادشاہ کا مہرہ اس کے حوالے کیا۔ اس نے فوراً اپنے بازو سے باندھ لیا اور زمین کے تمام خزانے اسے نظر آنے لگے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اب میں تمہاری کنیز ہوں، جو چاہے سو کرو۔ حاتم نے کہا، میں نے یہ محنت مشقت اپنے لیے نہیں کی، اس نوجوان سوداگر کے لیے کی ہے جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حاتم نے اسی وقت حارث کو بلوا کر اس کی بیٹی کی شادی نوجوان سوداگر سے کروا دی۔ شادی کے دوسرے دن ہی پریزادوں کے بادشاہ کا مہرہ سوداگر زادی کے بازو سے غائب ہو گیا۔ وہ روئی پیٹی تو حاتم نے کہا، میں نے تمہارے شوہر کو اتنا زر و جواہر دیا ہے جو تمہاری 7 پشتوں کے لیے کافی ہے۔ انسان کو زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے، ساری دنیا کے خزانے ایک ہی شخص اپنے دامن میں نہیں سمیٹ سکتا۔ اس طرح کی باتوں سے اس نے اسے تسلی دی اور پھر رخصت کی اجازت چاہی۔ اس نے پوچھا کہ اب تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس پر حاتم نے اپنا سارا حال کہہ سنایا کہ نیکی کر دریا میں ڈال کی خبر لانے کے لیے نکلا ہوں۔ اس پر وہ سوداگر زادی کہنے لگی، یہاں سے شمال کی طرف چلے جاؤ، کچھ دور آگے جا کر ایک دریا ملے گا، دریا کے پار ایک شہر ہے، وہاں تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ یہ سن کر حاتم بہت خوش ہوا۔ وہ ان دونوں سے رخصت ہو کر شمال کی طرف چل دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایک دریا نظر آیا۔ دریا پار کر کے وہ دوسرے کنارے پر جا پہنچا تو دریا کے کنارے ایک خوبصورت شہر نظر آیا۔ جیسے ہی شہر میں داخل ہوا ایک عالی شان محل نظر پڑا۔ اس کے دروازے پر موٹے موٹے حرفوں میں لکھا ہوا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ حاتم طائب بہت خوش ہوا، فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اتنے میں دروازے سے بہت سے نوکر نکلے اور حاتم کو اندر لے گئے۔ حاتم اندر جا کر کیا دیکھتا ہے کہ 100 برس کا ایک بوڑھا نورانی صورت تخت پر بیٹھا ہے۔ حاتم کو دیکھتے ہی اٹھا اور گلے لگا کر اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ اس نے حاتم کے لیے طرح طرح کے کھانے منگوائے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حاتم نے پوچھا، آپ نے اپنے دروازے پر یہ کیوں لکھا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال؟ بزرگ نے کہا، اے عزیز، میں کسی زمانے میں ڈاکو تھا، دن بھر تو مزدوری کرتا اور رات کو مسافروں کا تمام مال لوٹ لیتا۔ ہر روز میرا کام یہی تھا کہ 2 روٹیاں گھی میں چوپڑ کر اور ان پر شکر ڈال کر دریا میں پھینک دیتا اور دل میں یہ کہتا کہ یہ کام میں خدا کے واسطے کرتا ہوں۔ ایک مدت یوں ہی گزر گئی، پھر میں بیمار ہو گیا اور ایک دن ایسا بے ہوش ہوا کہ گویا بدن سے جان نکل گئی ہو۔ اس حالت میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوزخ دکھاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہی ہے۔ قریب تھا کہ وہ مجھے دوزخ میں ڈال دے کہ 2 فرشتے مرد کی صورت میں آگے آئے اور میرا بازو پکڑ کر کہنے لگے کہ ہم اسے دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ وہ مجھے بہشت کی طرف لے گئے۔ اچانک ایک طرف سے بزرگ آئے اور کہنے لگے، اس کو یہاں کیوں لائے ہو؟ ابھی تو اس کی عمر 200 برس باقی ہے، اس کا ہم نام ایک اور شخص ہے، اس کو لے آؤ۔ یہ بات سن کر وہی دونوں نوجوان مجھے یہاں پہنچا گئے اور کہنے لگے، ہم وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو خدا کے واسطے روز دریا میں ڈالتا تھا۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں اٹھ بیٹھا اور خدا کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا کہ اے خدا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ جب صبح ہوئی تو میں اپنی عادت کے مطابق 2 روٹیاں دریا میں ڈالنے لگا۔ جیسے ہی میں نے روٹیاں دریا میں ڈالیں، پانی سے 100 دینار نکل پڑے۔ میں نے ان کو اٹھا لیا اور شہر میں منادی کرائی کہ کسی کا مال دریا میں گرا پڑا ہو تو آ کر مجھ سے لے لے، لیکن کوئی شخص نہ آیا۔ دوسرے روز دریا پر گیا تو پھر اسی طرح دینار نکل آئے۔ میں نے انہیں بھی گھر لا کر رکھا۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے، اے بندہ خدا، وہ 2 روٹیاں تیری بخشش کا ذریعہ بن گئی ہیں،
یہ خدا کا حکم ہے کہ تجھے 100 دینار ہر روز ملا کرے، تو ان میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر اور باقی اپنی مسروقات کر۔ جب میری آنکھ کھلی تو خدا کا شکر ادا کیا، پھر یہ عمارت بنوائی اور اس کے دروازے پر لکھوایا کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب بھی مجھے اسی طرح 100 دینار روز ملتے ہیں جو میں مسافروں اور فقیروں کو دیتا ہوں اور خود خدا کی یاد میں مشغول رہتا ہوں۔ اس بات کو 100 برس گزر چکے ہیں اور 100 برس میری عمر کے اور باقی ہیں۔ دن رات خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے گناہ بخشے، اتنی عمر عطا اور بے محنت رزق پہنچانے لگا۔ اس بات کو سن کر حاتم طائی نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ 3 روز اس بزرگ کے پاس رہا اور چوتھے روز شاہ آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔